عرب کی قدیم ترین گزری ہوئی قوموں میں سے آج ہم بات کریں گے قوم عاد کے بارے میں، جن کی شان و شوکت کی ایک مثال دی جاتی تھی۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان پہاڑوں میں رہتے تھے اور ان کے علاقے کا نام صحرائے احقاف تھا۔ ان لوگوں نے یمن کے مغربی ساحل سے لے کر عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ اپنے ہاتھ سے مضبوط کھجور کے درخت کو بآسانی جڑ سے اکھاڑ لیتے تھے۔ ان کے قد 30 سے 40 ہاتھ بڑے تھے اور ان کی عمر 800 سے 900 سال تھی۔ یہ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، بالکل تندرست و توانا رہتے تھے، صرف انہیں موت ہی آتی تھی۔ پھر آخر کیوں اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ دراصل قوم عاد کی تباہی کا سبب ان کا وہ طرز زندگی تھا جو انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا تھا، اور یہ ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا۔ ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، مگر یہ قوم نہ بدلی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی رہی۔ پھر اس قوم کا دنیا سے نام و نشان مٹ جانا ایک مثال بن گیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی، جنہیں قوم عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج سے 2000 سال قبل مسیح جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو لے کر خشک زمین پر اترے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیج دیا تاکہ انسانیت میں اضافہ ہو سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا میں بہت کم لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام جو عرب کی سرزمین پر آ کر رہنے لگا، اس کی نسل سے ایک طاقتور سردار عاد کی پیدائش ہوئی۔ عاد بعد میں اپنے قبیلے کے ساتھ صحرائے احقاف میں آ کر رہنے لگا۔ یہاں زمین بالکل صحرا تھی اور ریت کے بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ یہاں ان کی نسل میں اضافہ ہوا اور 13 قبیلوں میں ان کی تقسیم ہوئی۔ یہ لوگ پھر قوم عاد کہلائے۔ ان لوگوں نے اپنی محنت سے اس بنجر زمین کو سرسبز کیا اور یہاں پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت محل بنائے اور نہریں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے شمار نعمتیں نازل کی، لیکن یہ لوگ تکبر کرنے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ دنیا کی مال و دولت نے انہیں اندھا کر دیا اور یہ لوگ بے حیائی اور بدعمالیوں میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ایک نیک اور صالح انسان حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ مسلسل 50 سالوں تک حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈراتے رہے، مگر وہ لوگ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تکبر اور غرور میں بولے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک سے لاچار سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی سب کھا گئے۔ پھر حرام چیزوں پر اتر آئے، چوہے، بلی، کتے، سانپ کھانے لگے، درخت گرا کر اس کے پتے کھانے لگے، پھر بھی بھوک نہ مٹی۔ تنگ آ کر انہوں نے اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد آیا اور ہود علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، انہیں کہو کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے اور سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اب یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ اپنی قوم جو ایمان لے کر آئے تھے انہیں لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے احقاف سے ہجرت کی، عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ بادل مزید سیاہ ہونے لگا، اس میں سے ایسی تند و تیز ہوا اٹھی جس نے ان کو اٹھا کر مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد آور لوگ پتوں کی طرح ہوا میں اڑتے رہے۔ ان کے سروں سے ہوا اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے دماغ نکل کر منہ پر لٹک جاتے۔ بعض
बाज लोग गारों में घुस गए कि यहाँ हवा नहीं आ सकती मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बगोले की तरह दाखिल हुई और इन सब को उठाकर बाहर फेंक दिया और ये पूरी की पूरी कौम तबाह होकर जमीन बोस हो गई। हवा का ये तूफान 7 रात और 8 दिन तक जारी रहा। फिर अहकाफ का मंजर जो खूबसूरत जन्नत की तरह दिखता था सहरा और रेत के ढेरों में बदल गया। अल्लाह ताला ने इनको हलाक करके दिखा दिया कि जब तुम अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुमको ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। जो गुनाह कौमे आद ने किए थे आज वो गुनाह पूरी दुनिया में हो रहे हैं। लिहाजा अल्लाह से डरते हुए हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं अल्लाह ताला ने इन गुनाहों की वजह से पूरी कौमें तबाह की हैं। हम उम्मीद करते हैं 21st सेंचुरी की ये इस्लामिक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सबक आमेज रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।